دلالت اللفظی علی ثبوت نقیضی حکم المنطوق للمسکوت۔ مفہوم مخالف کسے کہتے ہیں؟ اس کا بالکل الٹا ترجمہ کر لیجئے۔ مسکوت کے لیے منطوق کے حکم کا الٹا ثابت ہونے پر لفظ کے دلالت کرنے کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ مسکوت کے لیے منطوق کے حکم کا الٹا ثابت ہو، یعنی منطوق کا جو حکم تھا وہ حکم مسکوت کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے الٹا ہو تو اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آپ اس کی مثال پوچھیں گے تو اس کی مثال تو میرے ذہن میں ایک بھی نہیں ہے۔ اب آپ اس کی مثال پوچھیں گے تو اس کی مثال تو میرے ذہن میں ایک بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو مفہوم مخالف سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مفہوم مخالف کس طرح کہتے ہیں؟ مسکوت کے لیے منطوق کے حکم کے الٹا ثابت ہونا، یعنی جو لفظ بولا گیا ہے اس کا جو حکم ہے وہ حکم مسکوت کے لیے نہ ثابت ہو بلکہ مسکوت کے لیے کوئی دوسرا حکم ثابت ہو، اس کے الٹا ثابت ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم مخالف۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں وَهُوَ أَقْسَامٌ، اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اب اس کی قسمیں بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ میں مثال بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ان مثالوں کے ذریعے سے آپ اور اچھی طرح ان کو سمجھ جائیں گے۔ ایکسٹرا الگ سے کوئی مثال اس لیے ہم نے آپ کو نہیں دی، حالانکہ مثالیں کئی ایک ذہن میں ہیں، لیکن الگ سے مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ خود کتاب کے اندر مثال آ رہی ہے۔ کیا مثال دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ أَقْسَامٌ، اس کی کئی قسمیں، یعنی مفہوم مخالف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، مفہوم الصفہ۔ نمبر ایک کیا ہے؟ مفہوم الصفہ، یعنی کبھی صفت کا مفہوم مخالف نکالا جاتا ہے۔ مفہوم مخالف کس سے نکالا جاتا ہے؟ صفت کا مفہوم مخالف نکالا جاتا ہے۔ جی، جیسے حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ فی الصائمۃ زکوٰۃ، فی الصائمۃ زکوٰۃ کا فی الصائمہ جو لکھا ہوا کیا ہے؟ حرف جر والا ہے۔ کا مثال کے طور پر جیسے فی الصائمۃ زکوٰۃ، صائمہ جانوروں میں زکوٰۃ ہے، صائمہ جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ تو الصائمہ یہ صفت کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ اس میں فاعل ہے الصائمہ، صامہ یصوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چرنا۔ تو الصائمہ یہ صفت کا صیغہ ہے، اس میں فاعل ہے۔ الصائمہ کیسے کہتے ہیں؟ ایسے جانور کو کہتے ہیں جو سرکاری چراگاہوں میں چرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب الصائمہ یعنی سرکاری چراگاہوں میں چرنے والے جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ کہ وہ جانور جو سرکاری چراگاہ میں نہیں چرتے ہیں بلکہ گھروں میں رہتے ہیں، گھروں میں کھاتے ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صائمہ کا مفہوم مخالف کیا آتا ہے؟ علوفہ۔ کیا آتا ہے؟ علوفہ۔ صائمہ کا الٹا کیا آتا ہے؟ علوفہ، یعنی وہ جانور جو گھروں میں کھاتے ہیں، صائمہ وہ جانور جو باہر چرتے ہیں۔ تو الصائمہ صفت کا صیغہ ہے کہ نہیں بھائی؟ بولیے، بہت سستی طاری ہے کیا بات سب کے اوپر؟ الصائمہ یہ صفت کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے تو یہ صفت کا صیغہ ہوا، یہ صفت کا صیغہ ہے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ صائمہ جانور میں زکوٰۃ ہے، تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلے گا کہ صائمہ کے علاوہ جو ہیں، یعنی سے علوفہ کہتے ہیں، علوفہ عین سے، علوفہ جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، صائمہ میں ہوگی۔ تو دیکھیے صائمہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ہوگی، اور اس کا مفہوم مخالف الٹا نکلا کہ جو غیر صائمہ ہیں یعنی علوفہ ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو دونوں کا حکم الگ الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صائمہ کا جو حکم تھا وہ علوفہ کے لیے ہوا، علوفہ کے لیے وہ حکم نہیں ہوا، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ تو ہوا دلالت اللفظ علی ثبوت نقیض حکم المنطوق للمسکوت، ہوا کہ نہیں؟ العلوفہ مسکوت ہے، الصائمہ منطوق ہے۔ الصائمہ کا جو حکم ہے اس کا الٹا العلوفہ کے لیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی، مولانا معین خان پٹھان کو سمجھ میں آ گیا، ماشاءاللہ سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے ہماری انتھک کوشش ہوتی ہے کہ ہر آدمی سمجھ جائے، ہر آدمی سمجھ جائے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں بہرحال، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے مشارکین سمجھ بھی جاتے ہیں ہوں گے۔
سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مولانا عتیق صاحب بھی ماشاءاللہ سمجھ گئے ہیں. چلیے، تو مفہوم الصفہ، کبھی کبھی صفت کا مفہوم مخالف نکالا جاتا ہے. جیسے الصائمہ یہ صفت کا صیغہ ہے، اس کا مفہوم مخالف علوفہ آتا ہے. دونوں کا حکم الگ ہے. نمبر 2 دیکھیے، ومفہوم الشرط، کبھی کبھی شرط کا بھی مفہوم مخالف ہوتا ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ مفہوم الشرط ہوتا ہے، شرط کا مفہوم مخالف نکالنا. جیسے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر مطلقہ خواتین، اور اگر مطلقہ خواتین حمل والی ہوں، اگر حمل والی ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر ان کو خرچہ دو، ان پر خرچ کرو. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو دیکھیے یہاں شرط ہے کہ نہیں؟ اولاتی حمل ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ اب اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ کہ وہ خواتین جو حمل والی نہیں ہیں ان کو نفقہ نہیں ملے گا. بات سمجھ میں کہ نہیں؟ تو اولاتی حمل کا جو حکم یہ تھا کہ ان کو نفقہ ملے، اس کا مفہوم مخالف آپ نے کہا کہ وہ خواتین جو اولاتی حمل نہیں ہیں ان کو نفقہ نہیں ملے گا. تو دلالت اللفظ علی ثبوت نقیض حکم المنطوق للمسکوت، ہوا کہ نہیں؟ منطوق کا جو حکم ہے وہ مسکوت کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ منطوق کا حکم الگ ہے، مسکوت کا حکم الگ ہے. منطوق کا حکم یہ ہے کہ ولاۃ حمل کو نفقہ ملے گا، اور جو مسکوت ہے یعنی غیر ولاۃ حمل ان کو نفقہ نہیں ملے گا. دونوں کا حکم الگ الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مفہوم مخالف کی جو تعریف تھی یہاں صادق آ رہی کہ نہیں آ رہی اس مثال میں؟ ارے بولو بھائی، اور لوگ بولو. آپ کے بولنے سے ہم کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں آپ واقعی سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ورنہ ایسا معلوم ہوا کہ ہم اپنی بیند بجاتے جا رہے ہیں. دیکھو، نہ سمجھ میں آئے تو بتا دو. میں نے بتا کہ 1 نہیں 2، 2 نہیں 3، 3 نہیں 4، 4 نہیں 5، جتنی مرتبہ کہو اتنی مرتبہ بتائیں گے، لیکن بغیر سمجھے مت جاؤ. جی، تو یہ ہے مفہوم الشرط، کہ شرط کا مفہوم مخالف نکالا ہے کہ اگر یہ شرط پائی جاتی تو یہ حکم ہوگا، اور شرط نہیں پائی جاتی ہے تو دوسرا حکم ہوگا. اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے مفہوم الغایہ. مفہوم الغایہ، الغایہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بہت پرانا لفظ ہے. غایت مغیہ میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غایت مغیہ اتنا استعمال ہم لوگوں نے کیا کہ وہ غین کا غرارہ نکلنے لگا ہے. ومفہوم الغایہ، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس کی تیسری قسم کیا ہے؟ مفہوم غایت ہوتی ہے، یعنی انتہا کا مفہوم ہوتا ہے. انتہا کا مفہوم مخالف نکالتے ہیں. جیسے حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ جو جس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہو، جس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہو، تو وہ اپنی بیوی سے کب تک نکاح نہیں کر سکتا ہے؟ اس کی غایت کیا ہے بولیے؟ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے تو وہ اس سے کب تک نکاح نہیں کر سکتا؟ اس کی غایت اور انتہا کیا ہے؟ اس کی غایت اور انتہا ہے، یہ ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کر لے، دوسرے مرد سے نکاح کر لے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس وقت تک کے نکاح نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ دوسرے مرد سے وہ نکاح نہ کر لے. اب اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلے گا کہ جب دوسرے اور مرد سے نکاح کر لے گی تو پھر یہ اس کے طلاق دینے کے بعد یہ نکاح کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جب تک یہ نکاح نہیں کرتی ہے اس کا حکم دوسرا ہے، اور نکاح کر لینے کے بعد اس کا نقیض دوسرا حکم آ جائے گا. تو مفہوم مخالف نکلا کہ نہیں نکلا؟ نکاح جب تک نہیں کرتی اس کا حکم دوسرا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو اس کا حکم دوسرا ہے، اور جب نکاح کر لیتے اس کا مفہوم مخالف دوسرا آ جائے گا. تو جب تک نکاح نہیں کرتی ہے تب تک کہ اس کی غایت یہ ہوگی کہ وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. اس کا مفہوم مخالف نکلا کہ اگر نکاح کر لیتی ہے تو پھر وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اگر نکاح کر لیتی ہے تو وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. یہ تھوڑا کم سمجھ میں آ رہا ہو تو دوسری ایک اور مثال لو. جیسے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. وارجلکم الی الکعبین ہے نا، کہ اپنے کیا نام ہے پیروں کو کعبین ٹخنوں تک کے دھو. تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ ٹخنے تک دھونا ایک غایت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹخنوں تک دھونا ایک غایت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلے گا کہ اس سے زیادہ دھونا فرض نہیں ہے. ٹخنوں تک دھونا فرض ہے، اس کا مفہوم مخالف ہے کہ اس کے بعد دھونا فرض نہیں ہے. تو نکلا کہ نہیں نکلا مفہوم الغایہ؟ مفہوم الغایہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ جی جی. اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوو. تو کوہنیوں تک دھونا فرض ہے، اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اس کے بعد کا دھونا فرض نہیں ہے. اس کے بعد کا دھونا فرض نہیں ہے. تو یہ ہو گیا مفہوم الغایہ کہ انتہا کا بھی مفہوم مخالف نکالتے ہیں. چوتھی قسم ہے مفہوم العدد. سمجھ رہے؟ عدد کا مفہوم مخالف، عدد کا مفہوم مخالف گنتی کا. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ 80 جلدہ. اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو. اس کا مطلب ہے کہ 80 سے زیادہ نہیں مار سکتے ہیں. مفہوم مخالف کیا نکلا؟ کہ 80 کوڑے سے زیادہ مارنا حرام ہے، 80 کوڑے سے زیادہ مارنا ظلم ہو جائے گا. تو 80 جلدہ ایک عدد بتا دی گئی، تعداد بتا دی گئی کہ 80 کوڑے ہی مارنے ہیں. اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ کہ اس سے زیادہ مارنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ ظلم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو گیا مفہوم العدد. ایک ہوتا ہے مفہوم اللقب. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کیا؟ مفہوم اللقب. اسی وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْجَامِدِ. مفہوم اللقب کسے کہتے ہیں؟ کسی حکم کو جامد پر معلق رکھنا، کسی حکم کو جامد پر معلق رکھنا. اب یہ لقب کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ لقب کیا ہے اور جامد کیا ہے؟ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو آپ کو سمجھا دیتے ہیں. یہ دیکھیے شیخ مصطفیٰ الزحیلی کی ایک عبارت آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کہتے ہیں، بہت اچھا سمجھایا. المراد من اللقب هو الاسم الذي يعبر به عن الذات سواء كان علما او اسم جنس او نوع. کہتے ہیں لقب سے مراد فقہا کے عرف میں اس اسم کو کہتے ہیں جس یعبر به، جس کو ذات سے تعبیر کیا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ جس کو ذات سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کسی کی ذات یا علم یا اسم جنس کو بتانے کے لیے لقب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللقب کا لفظ فقہا کی اصطلاح میں کسی اسم کو بتانے کے لیے، کسی ذات کو بتانے کے لیے، خواہ وہ کسی کا علم ہو یا اسم جنس ہو یا اسم نوع ہو، اس کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد یہ لقب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے الذهب بالذهب میں لفظ الذهب یہ علم ہے، استعمال ہوا ہے، اسم کے طور اس میں جنس استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے نو کے لیے بتایا ہے کہ فی الغنم زکات. جو مثال یہاں پر دی وہی مثال وہاں پر دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک جنس اور نو کو بتانے کے لیے غنم کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو لقب اور جامد سے مراد فقہا کی اصطلاح میں یہ ہے کہ کسی نوع کو بتانے کے لیے یا اس میں جنس کو بتانے کے لیے یا ذات کو بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی لقب کا بھی مفہوم مخالف نکالا جاتا ہے، یعنی حکم کو کسی جامد سے معلق کیا گیا ہو. اور جامد کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی ذات ہو یا علم ہو، علم میں یا اس میں جنس ہو یا نو ہو. اب مثال دیکھیے، مثال انہوں نے کیا پیش کی ہے؟ جیسے کفل غنم زکات، الغنم میں زکات ہے. تو الغنم کیا ہے؟ لقب ہے کہ نہیں ہے؟ الغنم یہ جنس کہہ لیجئے یا نوع کہہ لیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ الحیوان کو ایک جنس مانتے ہیں
تو الغنم ایک نوع اس کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الحیوان ایک جنس ہے، تو اس کے الغنم کیا ہے، اس کی ایک نوع مان لیجئے۔ تو اب اس کو آپ نوع کہہ لیجئے یا جامد کہہ لیجئے یا لقب کہہ لیجئے، تینوں چیزیں ایک ہی ہو رہی ہیں۔ تو الغنم میں زکوٰۃ ہے، اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ جو غیر غنم ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو غیر غنم ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فی الغنم زکوٰۃ، الغنم میں زکوٰۃ ہے، یعنی جو غیر غنم ہے جیسے کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان میں زکوٰۃ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان میں زکوٰۃ ہے۔ اب وہ کیوں ہے ہم بات بتاتے ہیں، اتنا سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مفہوم اللقب، لقب کا بھی مفہوم مخالف نکالا جاتا ہے۔ جی ابھی کچھ مت پوچھیے، کیا کہ میں کہہ رہا ہوں تو سنوں کہ لقب کا بھی مفہوم مخالف نکالا جاتا ہے۔ اور لقب کسے کہتے ہیں؟ کسی حکم کو جامد کے ساتھ معلق کرنا۔ تو لقب اور جامد کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جنس کو کہتے ہیں یا نوع کو کہتے ہیں، یعنی وہ ذات کو بتانے کے لیے، کسی ذات سے اگر کسی چیز کو معلق کیا گیا ہو تو اس کا بھی مفہوم مخالف نکلتا ہے۔ جیسے الغنم الغنم زکوٰۃ میں الغنم کیا ہے؟ یہ لقب ہے، یہ اس میں جامد ہے یا نوع ہے یا جنس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ غیر غنم میں زکوٰۃ نہیں ہے، غیر غنم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر غنم میں ہم زکوٰۃ جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو زکوٰۃ ہے اس دوسری روایتوں کی بنا پر ہے، مفہوم مخالف کی بنا پر نہیں ہے۔ مفہوم مخالف یا مفہوم موافق کی بنا پر ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے مستقل نصوص موجود ہیں، ان نصوص کی وجہ سے ان میں زکوٰۃ کی بات کہی گئی ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اب خلاصہ نکل کر یہ آیا، جی الغنم علم کیسے ہے؟ یہ اس میں جنس ہے، اس لیے نوع ہے۔ یہ علم کے علم اس معنی کر کے نہیں ہے کہ وہ علم ہے، آپ غور کریے ان کی تعبیر پر، انہوں نے کہا ہے کہ اللقب سے مراد هو الاسم الذي يعبر عنه به عن الذات، ذات کے بارے میں۔ اب ذات علم بھی ہو سکتا ہے، اس میں جنس بھی ہو سکتا ہے، نوع بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ علم کی نہیں پیش کی گئی ہے، بلکہ وہ اس میں وہ نوع کی مثال پیش کی گئی ہے، اس لیے نوعی کی مثال میں انہوں نے کہا ہے وہ مثال اسم النوع قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغنم زکوٰۃ۔ تو یہ اس میں ذات ہے، اور اس میں ذات کی جو اقسام ہو سکتی ہیں ان میں ایک علم بھی ہے، ایک اس میں جنس بھی ہے، ایک اس میں نوع ہے۔ یہ نوع کی مثال یہاں پر پیش کی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں ہونا یحییٰ صاحب؟ آپ بڑی باریکی سے پڑھتے لگتا ہے، بہرحال کوئی بات نہیں، جتنی باریکی سے پڑھیں گے اتنے سب کے علم میں اضافہ ہوگا۔ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ہر آدمی کے اشکال کا سوال کا جواب دے دیا جائے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ نکل کر یہ آیا آپ کے سامنے کہ مفہوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مفہوم موافق ہے، ایک مفہوم مخالف ہے۔ مفہوم موافق کسے کہتے ہیں؟ وہ مسکوت کے لیے منطوق ہی کا حکم ثابت ہونے کو، لفظ کو سنتے ہی معنی سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں مفہوم موافق۔ اور مفہوم مخالف کسے کہتے ہیں؟ مسکوت کے لیے منطوق کا الٹا حکم ثابت ہو۔ اس کی 5 قسمیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، 5 کی مثال بھی آ گئی ہیں۔ اب 2 لائن اور پڑھ لیجیے، بس چھٹی کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وَاعْتِبَارُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقِسْمَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، ان دونوں قسموں میں سے، یعنی مفہوم موافق اور مفہوم مخالف میں سے، ان دونوں قسموں میں سے پہلی قسم متفق علیہ ہے۔ دونوں قسموں میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ متفق علیہ ہے، اس کو تمام فقہا مانتے ہیں۔ وَاخْتُلِفَ فِي الثَّانِي بِأَقْسَامِهِ، اور دوسری قسم یعنی مفہوم مخالف میں اس کے تمام اقسام کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُعْتَبَرٌ سِوَى الْأَخِيرِ، چنانچہ امام شافعی کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے آخری والی کو چھوڑ کر، یعنی مفہوم لقب کو چھوڑ کر باقی میں مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں۔ فَيَدُلُّ، چنانچہ امام شافعی کے نزدیک مذکورہ بالا چیزیں دلالت کریں گی علی نفی الزکاۃ عن العلوفہ، علوفہ جانوروں سے زکوٰۃ کی نفی پر،
یعنی علوفہ جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، صرف سائمہ پر ہوگی۔ وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِمُبَانَةٍ غَيْرِ حَامِلٍ، اور جو دوسرا والا آیا تھا کیا آیا تھا، اولاتی حمل والی جو بات آئی تھی کہ وَإِن كُنَّ اولاتی حمل، مفہوم الشرط، مفہوم الشرط والے میں جو ایسی بائنہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہو جو غیر حامل ہو اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہوئے مبانہ غیر حامل کو، ایسے عورت جس کو طلاق بائن ہوئی ہے اور اس کو وہ حمل سے نہیں ہے تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ وَعَلَى الْحِلِّ إِذَا نَكَحَتْ غَيْرَهُ، اور پہلے والے مرد سے اس کے لیے شادی کرنا جائز ہو جائے گا جب وہ دوسرے سے شادی کر لے گی۔ وَعَلَى نَفْعِ الزَّائِدِ عَلَى الثَّمَانِينَ، اور 80 کوڑوں سے زائد مارنے پر نفی پائی جاتی ہے کہ 80 کوڑے ہی مارنے کی بات کہی گئی، اس سے زیادہ نہیں مار سکتے ہیں۔ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِأَقْسَامِهِ فِي كَلَامِ الشَّارِ فقط، اور فقہائے احناف کے نزدیک مفہوم مخالف غیر معتبر ہے، بِأَقْسَامِهِ، اپنی تمام قسموں کے ساتھ، یعنی 5 قسموں کے ساتھ مفہوم مخالف کا اعتبار فقہائے احناف نہیں کرتے ہیں۔ فی کلام الشارع فقط، صرف کلام شارع میں، یعنی کلام شارع میں، یعنی قرآن اور حدیث میں مفہوم مخالف کا اعتبار صرف نہیں ہے، باقی عام لوگوں کے کلام میں، فقہا کی عبارات میں، کتب فقہیہ میں، صحابہ کے اقوال میں، آپسی بات چیت میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ قرآن و حدیث میں جسے کلام شارع کہتے ہیں اس میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ تمام تحقیقی فی کتب الاصول، اور اس کی پوری تفصیل اصول کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کی پوری تفصیل اصول کی کتابوں میں، یعنی اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ مفہوم موافق کے حجت ہونے میں، دلیل ہونے میں، معتبر ہونے میں تمام فقہا کا اتفاق ہے، اور مفہوم مخالف کے حجت ہونے، دلیل ہونے اور معتبر ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مفہوم مخالف کو حجت مانتے ہیں، لیکن اس میں جو آخری والا پوائنٹ ہے اس کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ باقی رہا امام فقہائے احناف، تو وہ سرے سے مفہوم مخالف کو حجت مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ کلام شارع کے اندر نہیں مانتے ہیں، قرآن و حدیث میں حجت نہیں مانتے ہیں، معتبر نہیں مانتے، دلیل نہیں مانتے ہیں۔ باقی عوام الناس کے کلام میں، فقہا کے کلام میں اور صحابہ کے کلام میں، تابعین کے کلام میں اس کو معتبر مانتے ہیں۔ اس کی تمام تحقیق اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اصول کی کتابوں میں دیکھیے، لیکن ابھی اس سے پیچھا چھوٹے گا نہیں، ابھی 2 دن تک ہی آپ کو اور رگڑائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟